ایئر مارشل سعید صاحب، یہ S-400 ہے. عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کیا کام کرتی ہے. دیکھیے S-400 جو ہے نا وہ ایک ٹاپ آف دا لائن ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. اس کے اندر دو کمپوننٹس بیسکلی ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ریڈار ہوتا ہے اور اس ریڈارز کے ساتھ میزائلز اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور وہ جو میزائلز ہیں وہ ہر آلٹیچیوڈ کے اوپر جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو انگیج کر سکتے ہیں. یہ جو ریڈار ہوتا ہے اس کی کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ لوئسٹ لیول سے لے کے جو سپیس سے بھی یا ایٹماسفیئر سے بھی جو میزائلز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. S-400 کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے دنیا میں، لوگ اس کی کیپیبلٹی سے بہت امپریس تھے، تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں انڈیا نے بھی اسی لیے اس کو خریدا تھا. لیکن اگر آپ پاکستان ایئر فورس نے اس کا S-400 کے ریڈار کو اس لیے آؤٹ کیا کہ جب آپ ریڈار کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی میزائلز کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، یا وہ فائر ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو وہ انفارمیشن ہی نہیں مل رہی ہوتی جو ان کی لانچ کے لیے ضروری ہوتی ہے. جو ریڈار ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران امریکہ میں آپ نے نام سنا ہوگا تھارڈ THAAD، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کا سنا ہوگا. تو یہ اس کیٹیگری کا ریڈار ہے جس کو بہت ہیویلی ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، اور بہت یعنی کہ وہ جو ہے وہ ہر قسم کے لو آلٹیچیوڈ انگریس کو بھی، مڈل آلٹیچیوڈ انگریس کو بھی اور ہائی آلٹیچیوڈ انگریس کو بھی کیٹر فار کر سکتے ہیں. اسی لیے جب ہم نے ملٹی ڈومین آپریشن کیا تو ملٹی ڈومین آپریشن میں سب سے ضروری چیز تھی، اس سے پہلے کہ ایئر فورس میزائل لانچ کرتی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کہتے ہیں جو کمیونیکیشن نیٹ ورک تھا بٹوین دا ریڈار اینڈ دا میزائلز اس کو بھی جیم کیا، اور ریڈار کو اٹ سیلف ڈاؤن گریڈ کر دیا تھرو الیکٹرانک جیمنگ. اس سے یہ ہوا کہ وہ جو میزائل اس کی طرف خود آ رہا تھا وہ پروبیبلی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، اور جب یہ کہتے ہیں نا مدر سورس ہی ختم ہو گئی تو پھر ان کا یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کمپلیٹلی زیرو ہو گیا. اچھا، یہ وجہ تو نہیں تھی کہ جو ہمارے جہاز تھے وہ ٹیکنالوجیکلی چین کے تعاون سے ٹھیک ہے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، لیکن ٹیکنالوجیکلی ان سے آگے تھے؟ نہیں، ٹیکنالوجیلی اگر آپ کہیں تو میرے خیال میں انڈیا واز فلائنگ بیٹر ایئر کرافٹ دین پاکستان، ٹھیک ہے نا. اگر پاکستان کی طرف سے F-16 اڑ رہے تھے، JF-10Cs اڑ رہے تھے اور JF-17 اڑ رہے تھے. دیکھیے ان جہازوں کی کیپیبلٹی میں بس 19-20 کا فرق ہے، لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ رافیل اور Su-30 MKI اور اب میراج 2000 جو ہے اپ گریڈڈ میراج 2000 ان کے پاس ہیں، دے آر ویری گڈ ویپن اور آلموسٹ کمپیریبل تھے. لیکن وہ جو اسٹریٹجی تھی نا، وہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو اس جگہ پکڑا جا کے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیجئے تو میں آپ کو سمجھا سکوں. دیکھیے جو ہم PL-15 کا نام آج اب ہر پاکستانی کو پتہ ہے، اب PL-15 کی جو میکس رینج ہے نا وہی میکس رینج کوئی 200 کلومیٹر ہے، اور جو میٹیور کی ہے وہ 150 to 170 کلومیٹرز ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا ایج حاصل ہے. جب ایک BVR کمبیٹ ہوتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو میزائل کی میکس رینج ہے نا اس کی آدھی رینج کے اوپر کوئی امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. سو اگر ان کو پتہ تھا، انڈیا کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس PL-15 آ چکا ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم BVR فائر کریں گے تو 100 کلومیٹر 120 کلومیٹر کے اوپر امپیکٹ ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ رہے تھے. سو پاکستان ایئر فورس نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے سیٹلائٹس کے تھرو اپنے میزائلز کو لانچ کیا. آج تک دنیا کی کسی ایئر فورس نے اس طرح BVR میزائل لانچ نہیں کیا. سو یہ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ BVR میزائل لانچ ہوئے تھرو سیٹلائٹ انٹیگریشن. پھر ہمارے اس میزائل کو ہمارے AEWs اور AWACS نے کنٹرول کیا ٹل دا ٹائم میزائل کا اپنا ریڈار آن ہو گیا. اور اس نے میں اب آپ کو فگرز دینا چاہوں گا کہ جو 7 مئی 2025 سے پہلے جو لانگسٹ ایریل بیٹل شاٹ تھی کبھی جو ہوئی تھی وہ 98 کلومیٹرز تھی، جو امریکن ایئر فورس نے ایک عراقی جہاز کے اوپر 1991 میں لی تھی. وہ اس نے BVR میزائل فائر کیا تھا اور عراقی ایئر کرافٹ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے 7 مئی کو جب پہلا رافیل گرایا تو وہ 190 کلومیٹرز کے اوپر گرایا. 190. تو ہم نے اس رات اس ریکارڈ کو ڈبل کر دیا.
اور انشاءاللہ میں پوری امید کرتا ہوں کہ اگلے 50 سال تک جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی اس ریکارڈ کو بیٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ جو تھا نا، اور پوری دنیا میں اب یقین مانے صافی صاحب کہ اب یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ بی وی آر لانچ ایکچولی اس طرح بھی ہو سکتی ہے، ون، اور نمبر ٹو کہ اگر ایک طرف 80 بی وی آر ایکوپڈ ایئر کرافٹ اور دوسری طرف 35 یا 36 بی وی آر ایکوپڈ ایئر کرافٹ ہیں، تو یہ چھوٹی فورس کس طرح ایک بڑی فورس کو انگیج کر سکتی ہے، اور جو رزلٹ ہے وہ بذات خود بولتا ہے کہ دونوں کی اسٹریٹجیز میں کتنا بڑا فرق تھا۔ ویسے اس میں پورے انصاف سے کام بھی لیا آپ لوگوں نے کہ ایس یو کا بھی حصہ، معراج کا بھی حصہ ہو گیا اور رافیل کا بھی حصہ ہو گیا اور عدل سے کام کیا۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں، کہ اس دن اس لمحے پاکستان ایئر فورس اور بھی جہاز گرا سکتا تھا۔ یہ جو ہمارے کمانڈرز ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور ایئر چیف مارشل ظہیر، انہوں نے ایکچولی پائلٹس کو روکا کہ بس اب رک جاؤ، اس سے زیادہ ڈسٹروائے۔ یہ بات درست ہے کہ کئی اور کو لاک کیا گیا تھا، لیکن لیڈرشپ نے منع کیا کہ نہ کرو، کیونکہ پھر آپ ایسکلیشن لیڈر پر اتنے اوپر چلے جاتے کہ شاید وہ ڈر، کیونکہ ہم نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں، تو کوئی دوسری ایک کنٹری اتنا نقصان نہ برداشت کر لے کے لیے اس کے لیے نیوکلیئر آپشن استعمال ہونا کمپلسری ہو جائے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ ان کے نفسیات کو بہتر جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع کر دی انہوں نے، تو اس کے ساتھ ہی ان کے میڈیا نے یہ شروع کر دیا، لاہور کو بھی پتہ کرنا شروع کر دیا، کراچی کو بھی پتہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے وہ؟ صافی صاحب دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ پرٹیکولرلی انڈر پرائم منسٹر مودی، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جھوٹ اور فریب کے اوپر اپنا انسیڈنٹ کرنا، نیریٹو گھڑنا اور پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنا، یہ 10 سال سے یہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایسے بھی انہوں نے کیسز کیے کہ زیرو ایکٹیویٹی کے ساتھ اتنا زیادہ پروجیکٹ کیا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دیا۔ 2025 میں ایک جو لیسن بہت کلیئرلی ایمرج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نیریٹو کے بھی کوئی بیسز ہونے چاہیے۔ ان کا وہ جھوٹ اور فریب کے اوپر جو نیریٹو تھا وہ اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا، جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں ماسٹری اچیو کر چکے ہیں، بٹ ایکچولی جب وہ واز ناٹ بیکڈ بائی ایکچوئل ریالٹی۔ اب لاہور میں تو کوئی پورٹ نہیں ہے، اسلام آباد کو بھی انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اریسٹ کروا دیا، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ایبسلوٹلی فالس ہوڈ تھی۔ میں کہوں گا کہ سفارتی محاذ پہ جب ان کا ششی تھرور جو گیا ہے، جو کہ ورلڈ آئیکن ہے، اس کے جو الفاظ تھے صرف وہ دے ور ناٹ بیکڈ بائی ایکشنز۔ ہماری جو ڈیلیگیشن تھا اس کے الفاظ دے ور بیکڈ بائی ایکشنز، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا دنیا کے سامنے، اور ابھی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ سائبر میں ان کے بہت بڑے کلیمز تھے، آئی ٹی میں ان کے بہت بڑے کلیمز تھے، ایئر فورس کے بہت بڑے کلیمز تھے، لیکن آن گراؤنڈ جب وہ پرفارمنس کی باری آئی تو وہ ایبسلیوٹلی زیرو تھے۔ تو یہ ان کی انٹیلیجنس فیلیور تھی کہ کیا وہ پاکستان کی طاقت کا اور صلاحیت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے؟ میرا خیال ہے دیکھیں 25 اور 26 میں دونوں جنگیں یہ جو ہوئی ہیں، 25 میں 2 ہوئی تھیں پاکستان انڈیا اور عراق، اور 26 میں یہ جو ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ جو اگریسر ہے وہ دونوں جنگوں میں یہ بڑا کلیئرلی ایمرج ہوا ہے کہ اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اپنے انیمی کو۔ یو ایس نے بھی ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور ابھی دیکھیں کس طریقے سے وہ انٹریپڈ ہے۔ پاکستان کو بھی انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ ایک وہ ٹائم تھا جب 2019 میں مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پتہ نہیں کیا کر دیتا۔ 25 میں اس کے پاس نہ صرف رافیل تھے بلکہ S-400 بھی تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نے دونوں کو زمین بوس کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایروگینس تھی، جو پھر میں کہوں گا کہ دونوں جنگوں میں یہ بڑا کلیئرلی ایمرج ہو رہا ہے، یو ایس کی سائڈ سے بھی ایروگینس، انڈیا کی سائڈ سے بھی ایروگینس، لیکن جو ڈیفینڈر تھا انہوں نے دونوں کیسز میں ایگریسر کو سرپرائز کیا۔ سرپرائز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ سبق مل گیا ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کا ایڈونچر مستقبل قریب میں نہیں کریں گے یا کہ کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 کے کانفلکٹ نے کچھ چیزیں ایمرج ہوئی ہیں وچ از کلیئر ان کی ان ایڈیکویسیز ہیں سسٹم میں۔ میں اگر بتاؤں نا کہ جو کی ڈفرینس، آئی ایم شیور ایئر مارشل میرے سے ایگری کریں گے، کی ڈفرینس انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس میں انٹیگریشن کا تھا۔ ان کے جہاز انفیریئر نہیں تھے، ریزنیبلی اچھے تھے، لیکن ہمارے سسٹمز انٹیگریٹڈ تھے جو ان کے نہیں تھے۔ میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ایئر فورس کا پلان تھا کہ چائنا کی سپورٹ کے ساتھ JF-17 بنانا ہے، جو کہ مڈ لیول ایئر کرافٹ ہے وچ از دا بلک آف اینی ایئر فورس۔ انڈیا کا پلان تھا رشیا کی سپورٹ کے ساتھ تیجاز بنانا۔
انہوں نے وہ پروگرام شیلف کیا اور آف دا شیلف جا کے جہاز خریدنا شروع کر دیے. آج بھی انڈیا کو رافیل کے سورس کوڈ نہیں مل رہے. جب تک سورس کوڈ نہیں ہوگا انٹیگریشن نہیں ہو سکتی. پاکستان نے جو آپ کا پچھلا کویشچن تھا ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ، ایک تو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی اور دوسرا میجر رسپانس دیا. جتنا ضروری تھا اتنا ہم نے جواب دیا، اس سے آگے ہم نے جواب نہیں دیا. لیکن جو دیا اس کا پین اتنا برا تھا کہ چند دنوں میں انڈیا جو ہے وہ چیخ رہا تھا کہ میرا سیز فائر ہو جائے. اور یہ بات تو درست ہے کہ سیز فائر کا ڈیمانڈ ان کی طرف سے پھر ہو رہا تھا 100%. دیکھیں میں آپ کو 2-3 فیکٹرز کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جو میں نے S-400 کے ٹیک آؤٹ کی وجہ سے کوریڈور کریٹ ہوا. دوسرا ان کے رافیل گر گئے. دے ور ایبسلیوٹلی، ایک ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیرالسس کریٹ ہو گیا ان کے سسٹم میں کہ اس کے بعد 36 گھنٹے وہ جہازوں کو اڑا ہی نہیں سکے بیکاز ان کو فکر تھی کہ جہاز اوپر گیا تو نیچے مارا جائے گا. پھر ان کے پائلٹس لیٹ بھی سے یو کہ ایک اور بھی بڑا لیسن ایمرج ہوا ہے جو ہمیشہ سے یونیورسل ٹروتھ ہے، اٹ از ناٹ دا گن، اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن وچ میٹرز. ان کے پائلٹس S-400 کے کور کے بغیر اڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارے پائلٹس ڈے ڈبل اندر گئے اور جا کے S-400 کو اسٹرائک کر کے آئے. یہ بہت بڑا کی ڈفرنس تھا. مین بیہائنڈ دا گن. تو وہ ہماری بری افواج کا جو تناسب ہے اس میں ان کو کیا سبق ملا؟ دیکھیے بری افواج کیونکہ ادھر بھی تو تناسب ہمارا بہت کم ہے، لیکن ہمیں یہی توقع ہے کہ مین بیہائنڈ دا گنز جو ہمارے ہیں وہ مختلف ہیں. اللہ کا فضل ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی جو آرمی ہمارے سے ڈبل ہے سائز میں، لیکن جو کوالٹی ہے اس میں ہم ان کو میچ کرتے ہیں. دوسرا ہمیشہ جو اگریسر ہے اس کو زیادہ فورسز چاہیے ہوتی ہیں، جو ڈیفینڈر ہے اس کو کم فورسز چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے صرف اپنا دفاع کرنا ہے، ہمارا کوئی اگریسو پلانس نہیں ہے. تو اس لحاظ سے انڈیا کے سائز سے، انڈیا کے بڑا پن ہونے سے ہم کبھی بھی نہ اس سے کوئی آ انسپائر ہوئے ہیں یا نہ ہمیں کوئی خوف ہوا ہے کہ ہم اپنے وسائل کے ساتھ اور اپنی کیپیبلٹیز کے ساتھ اس کا بہت اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈومین میں.